welcome to Zindagi 360. गाइस, आज के शो में हम एक ऐसी ज़हनी माजूरी के बारे में बात करेंगे जिसका यहाँ अमेरिका में सिर्फ पिछले कई दहाइयों में आगाही बढ़ी है और पाकिस्तान में तो उसके बारे में मालूमात अभी भी बहुत कम है। गाइस, रजा बात कर रहा है ऑटिज्म की। अमेरिकी इदारा सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अमेरिका में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है, लेकिन ऑटिस्टिक होने का ये मतलब नहीं है कि समझबूझ कम हो। एग्जैक्टली शिनाली, क्या तुम्हें पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स और आइजैक न्यूटन जैसे ज़हीन लोग सब ऑटिस्टिक थे? That's incredible, रजा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ऑटिस्टिक लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है? शिनाली, पहला तो ये है कि ऑटिज्म की शिकार जो लोग होते हैं उनमें इस मसले की शिद्दत कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। बट बेसिकली इन अफराद को सोशलाइज होने में मुश्किल होती है, यानी लोगों से बात करना, उनकी बात समझना और अपनी बात लोगों को समझाना उनके लिए मुश्किल होता है। उनका जहन इन सोशल ताल्लुकात और रवैयों को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखता है और इसीलिए वो जो बिहेवियर जाहिर करते हैं वो भी आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब ऑटिज्म के शिकार अफराद आम लोगों की तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते और इसके लिए अक्सर उन्हें किसी दूसरे जरिए का इस्तेमाल करना पड़ता है। That's a pretty good way to put it, शिनाली। अमेरिका की तकरीबन 1.5% आबादी ऑटिज्म का शिकार है और दुनिया भर में हर 1000 में से 1 या 2 लोग ऑटिस्टिक होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते भी नहीं कि उन्हें या उनके किसी जानने वाले को ऑटिज्म है। गाइस, आज के शो में हम ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी जिंदगियां कैसे मुतासिर होती हैं इस जहनी माजूरी से। मैं बात करूंगी एक ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर से जो हमें ऑटिज्म के साइंस और सोसाइटी में उसके अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। देन इस माँ के दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं। हम देखेंगे कि इससे एक फैमिली किस तरह मुतासिर होती है। हमें मिली एक ऐसी स्पोर्ट्स टीम जिसके लिए ऑटिज्म कोई रुकावट नहीं। एंड फाइनली, ऑटिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें मिली एक ऑटिज्म सक्सेस स्टोरी। रजा, ये तो बहुत जरूरी है कि हम ऑडियंस को बताएं कि ऑटिज्म है क्या, तो चलो बताओ। भाई मुझे तो नहीं ना पता, मैं तो इस शो से सीखना चाह रहा था। मुझे पता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए मैं मिली डॉक्टर सैयद अली से जो एक साइकाइट्रिस्ट है और ऑटिज्म में स्पेशलाइज करते हैं। और तो और डॉक्टर अली ने पाकिस्तान में काफी ऑटिज्म पर रिसर्च भी किया है। मैंने उनसे पूछा कि ऑटिज्म है क्या और लोग इसके बारे में कितना जानते हैं। चलिए उनसे सुनते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जिसका ताल्लुक पैदाइश से ही शुरू हो जाता है, उसके लिंक्स होते हैं। अब इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते के साथ ही ये सिम्टम्स यानी कि सामने नहीं आते, बल्कि माँ बाप ये नोट करते हैं 1 साल के अंदर या फर्स्ट ईयर जो पहला साल होता है कि वो बच्चे जो हैं वो देख नहीं रहे, या जैसे जैसे वो 2 या 3 साल के होते हैं उनका आई कांटेक्ट सही नहीं है, या जब वो 2 या 3 साल की उम्र में आते हैं तो वो पॉइंट नहीं करे किसी चीज़ की तरफ। प्रिटेंड प्ले, या बच्चा जब अपने यानी कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो उसकी तरफ जो रुजू करता है, आँख, हाथ और इस किस्म के जो और तमाम हवास खमसा हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे सही से, तो वो चीज़ें लैक करती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये देखा गया है कि वो जो हैं ज़्यादातर यानी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनकी स्पीच जो है वो वेल फॉर्म नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर वो 1-2 लफ्ज़ जैसे जो बच्चे बोलते हैं वो नहीं है, 2 साल में वो सेंटेंसेस पुट फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो ये एक जो नॉर्मल डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है, यानी जो प्रोग्रेशन होता है नॉर्मल, जो कि एक नॉर्मल बच्चों में देखा गया है, वो नहीं पाया जाता। सबसे पहले बात तो ये आप ये याद रखिए कि ये जो डिसऑर्डर है ये कोई एक किस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जहनी माजूर बच्चे भी होते हैं और ऐसे बच्चे भी होते हैं वो बोल सकते हैं, उनका IQ लेवल, उनके इंटेलिजेंस लेवल सही होता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के उसमें ज़ुमरे में आते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज या वजूहात नहीं है, बल्कि इसके मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हैं, जो जेनेटिक हिस्ट्री है, कभी कभार वायरल इलनेसेस, टॉक्सिन एक्सपोजर्स और बहुत मामूली हद तक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि 1% तक के होते हैं, उनमें ये ख़ास किस्म का डिसऑर्डर पाया जाता है। बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनके सोशल और उनके लैंग्वेज बेस्ड बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप एक पूरा फॉर्मेट है जिसके जरिए उन बच्चों की जहनी नशोनुमा होती है। तो ये एक बड़ा ही स्लो और क्रॉनिक प्रोसेस है जिसके अंदर
چینجز اور اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب آپ انٹرونشنز سامنے آتی ہیں، جب وہ انٹرونشنز افیکٹو ہوتی ہیں، جب ایک صحیح طریقے سے ایک ٹیم کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، جو کہ اسکول بیس بھی ہو سکتی ہے، ہوم بیس بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کا بھی ساتھ لیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بچے گرو کرتے ہیں. جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور جب جوان یعنی ہو جائیں گے تو اتنا قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں روزمرہ کی، اس کو خود کنٹرول کر سکیں، خود مینٹین کر سکیں، کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. ضروری یہ ہے کہ ہم یا ماں باپ جو ہیں وہ ویجیلنٹ رہیں، محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، اور ہمت کریں اور آگے آئیں اور اپنے اسپاؤس سے یعنی میاں بیوی یہ چیز ڈسکس کریں اور آگے بڑھیں اور اس بچے کو یا اس بچی کو ہیلپ پرووائڈ کر سکیں. دیکھیے پاکستان جو ہے ابھی یعنی اس لیول پر نہیں پہنچا. وہاں جو ہے ہر چیز یعنی اس قسم کا جو بھی شخص یا جو بھی بچہ جو تھوڑا بہت ہٹ کر ہوگا یا جس کو میں اگر آپ اجازت دیں ایب نارمل ہوگا تو اس کو وہاں لوگ جو ہے عجیب کے طریقے سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، الٹریسی زیادہ ہے، اور علاج کی طرف فوکس کے بجائے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی امبیرسنگ ہے، اس کے اندر فیملی ممبر یا ماں باپ جو ہیں ان کا کوئی قصور ہے، یا یہ کہ یہ بچہ جو ہے کہیں یعنی پاگل نہ ہو. یہ لفظ بڑا عام ہے وہاں. تو اویئرنیس سب سے بڑی بات ہے، ایکسیپٹنس دوسری چیز ہے، ریفرل تیسری چیز ہے. وہاں کے جنرل پریکٹیشنرز میں جو کہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، ان میں اویئرنیس ضروری ہے. پیڈیاٹریشنز بہت کم ہیں پاکستان میں بچوں کے ڈاکٹر، ان کے اندر اویئرنیس ضروری ہے. تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کے اندر ایسے بچے جو ہیں ان کو اس قسم کا اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا اور وہ جو ہے اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہیں گے. جیسا کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو آٹزم ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں، اور تو اور ایک ہی گھر میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو آٹزم ہو یہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے. That's true شنالی. لیکن گائز سارا زمان ملی ایک ایسی ماں سے جس کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دونوں کو آٹزم ہے. وہ اکیلے ان دونوں کو کیسے سنبھالتی ہیں یہ پتا کرتے ہیں. کنفیوژن، بیولڈرمنٹ، پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے بچے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ وہ جذبات ہیں جو فاطمہ نے اپنے 2.5 سال کے بیٹے میں آٹزم کی تشخیص کے وقت محسوس کیے. جب مجھے یاد ہے میں پہلی رات اٹھ کے سوئے کے اٹھی تو مجھے لگا یہ بھیانک خواب ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے، اور میں کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہوں اس خواب سے. لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی جو کچھ ہی عرصے بعد مزید تلخ ہو گئی. جب آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی تو میرے خیال میں آپ کی ہوپس یہی تھیں کہ چلو ایک بچہ آٹسٹک ہے لیکن دوسری بچی جو ہے وہ نارمل ہوگی تو ول ہیو اے نارمل لائف. لیکن کچھ عرصے بعد اس میں بھی آپ کو آٹزم کے سائن نظر آنے شروع ہوئے. وہ کیسے ہوا اور وہ کیسا تجربہ تھا؟ بس آئی تھنک کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آن سم لیولز میرا ایک جو دل کا ایک حصہ تھا وہ مر گیا اور واپس نہیں آ سکتا. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈسکرائب اٹ. کیونکہ بیٹی جو تھی میری وہ ایسے تھی کہ جیسے ایک رے آف سن شائن جسے کہتے ہیں نا، ہر چیز وہ کرتی تھی. اس کو لوگ دکھاتے تھے میرے بچے کے تھراپسٹ کے یہ ہوتا ہے، ایسا بچہ ہوتا ہے ٹپیکل. بچوں سے باتیں کرتی تھی، بھائی کو کرنے کی کوشش کرتی تھی، انٹریکٹ. وہ ظاہر ہے وہ اپنی اس انر دنیا کے اندر تھا تو وہ رسپونڈ نہیں کرتا تھا. میرے سارے خواب جو تھے وہ ظاہر ہے بیٹے کی امپروومنٹ کی طرف تو تھے. تو اس کے ڈائگنوسس کے بعد آئی تھنک ایک بندہ ایک میکینیکل ہو جاتا ہے، جس طرح بالکل آپ کو شوق جب اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آپ اس کے بعد آپ ایک میکینیکلی ہر چیز کرتے ہو. میں نے وہی چیزیں کی جو اپنے بیٹے کے لیے کیا، اس کی تھراپی کے لیے سب کچھ. پر اندر سے میرا دل جو تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا. لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں آٹزم کی تشخیص کا امکان 5 گنا کم ہوتا ہے. اس لیے فاطمہ کو نہ صرف دوہرے بلکہ ایک انوکھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا جب ان کو پتا لگا کہ ایک کے بعد دوسرا بچہ بھی آٹسٹک ہے؟ دیکھیں فیملی کے ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ ری ایکشن تھا. میرے ابو جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہو جائے گا، تھراپی کرواؤ گے ٹھیک ہو جائے گا. دیٹس اے فارم آف ڈینائل بٹ یو نو دیٹس ہاؤ
ان کا طریقہ تھا کرنے کا. امی جو تھی میری وہ شی واز آلویز ویری سپورٹیو اور انہوں نے ہمیشہ سے پازیٹیو اور انکریجنگ ورڈز یوز کیے کرنے کے لیے. ان لاز کی طرف سے یہ تھا وہ کہتے تھے کہ بہو بولتی نہیں ہے ہماری, بہو کم گو ہے, تو اگر یہ زیادہ بولتی تو بچوں کا یہ نہ ہوتی سچویشن. مطلب بچوں کو وہ اسٹیمولیشن نہیں مل رہی کانورسیشن کی, تو چونکہ بچوں سے بات کم ہو رہی ہے اس لیے بچے آگے سے کم بات کر رہے ہیں, اسپیچز بات نہیں کر رہی ہے, تو اس وجہ سے بچوں کو ڈائگنوسس ہو گیا ہے. تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جو لوگ بلیم کرتے ہیں نا ماں کو. کئی لوگ ودرا کر گئے بیکاز ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے, اور یہ جو لوگ ودرا کرتے ہیں یہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ آپ سے پرے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. بچوں کی بیماری نے فاطمہ کی شادی کو بھی بری طرح متاثر کیا, جو کئی وجوہات کی بنا پر بالآخر ٹوٹ گئی, اور ذہنی طور پر 2 چھوٹے چھوٹے معذور بچوں کی ذمہ داری فاطمہ کے کندھوں پر پڑ گئی. آپ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیا, آپ نے اپنے آپ کو گروم کیا فردر, فائنینشلی ایجوکیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے بتائیں کہ وہ پروسیس کیسا تھا آپ کے لیے؟ میرا تو یہ تھا کہ سنک اور سویم, بیکاز مجھے پتا تھا میری شادی یہ نہیں چل رہی, یہ نہیں چلے گی, یہ ٹوٹے گی. سب سے پہلے کون سفر کرتا؟ بچے سفر کرتے ہیں نا. میرے لیے بچوں کی جو عزت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھی, اور بچوں کو عزت نہیں مل سکتی تھی اگر ٹوٹی ہوئی ان کی ایک ماں ہوتی جو اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سک رہی, تو بچوں کو کیا سنبھالے گی. تو مجھے نہیں پتا میں نے کیسے کیا, تھنک اللہ نے ہمت دی اور میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ دیا ہر لحاظ سے, فزیکل, ایموشنل, فائنینشیل, ہر لحاظ سے مجھے سپورٹ دیا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جنون کی طرح کیا. اس مشکل سفر میں فاطمہ کا سب سے بڑا سہارا ہے ان کی والدہ. وہ ماں ہے اور میں اس کی ماں ہوں. جو کہتے ہیں کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. جو مجھے تکلیف ہو رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتی, پر اس تکلیف کو پیچھے رکھ کے آپ کو پریکٹیکل اپروچ کرنی پڑتی ہے. آئی تھنک آئی ایم نیڈڈ ہیئر. اور پھر اس میں سیٹسفیکشن اتنی ہوتی ہے, اور اس کے اندر آئی نو آئی ایم ورکنگ ٹوورڈس اے پروجیکٹ. اور مجھے اس کے رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھے اچھی نیند اس لیے بھی آتی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کر کے کرتی ہوں کہ ایک دن میرا بہتر طریقے سے گزرا. یہ بتائیے اب اس وقت آپ کے بچوں کی اسپیشل نیڈز کیا ہیں؟ بیٹے کی کیا ہیں, بیٹی کی کیا ہیں؟ میجر جو ہم چیز جو ڈیل کر رہے ہیں, جو ہم نے شروع سے گول رہا ہے, لینگویج اینڈ کمیونیکیشن. وی کنٹینیو ٹو ورک آن دیٹ. جس طرح بیٹا بولتا ہے لیکن اس کی لینگویج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. بیٹی جو ہے میری چیز, اس کی بھی لینگویج اور کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. وہ شی از گاٹ ایپریکسیا, کہ وہ ورڈ جب بولتی ہے دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. تو اس کی تو باقاعدہ ایک بہت سفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن میتھڈ ہے. اب وہ آئی پیڈ یوز کرتی ہے, اس میں آپ کو ہر چیز بتاتی ہے آپ کو. سبھی پیرنٹس کے اپنے بچوں کے لیے گولز ہوتے ہیں. عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تبھی سے پیرنٹس سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, اچھا یہ ایک دن پڑھے گا لکھے گا, پھر اس کی جاب ہوگی, اس کی شادی ہوگی, اینڈ دے آلریڈی بگن ٹو تھنک کہ ہم گرینڈ پیرنٹس بنیں گے. بالکل بڑے ٹریڈیشنل گولز ہوتے ہیں. آپ کے گولز کیا ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میرے جو گولز تھے اور میرے جو گولز ہیں ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جب یہ بچے میرے پیدا ہوئے تھے میں نے ان کے لیے ایجوکیشنل IRA بھی کھولا ہوا ہے, جو ابھی تک پڑا ہوا ہے, مطلب کالج فنڈز. ظاہر ہے یہاں تک کہ کس سے شادی ہوگی, کون سی جولری دوں گی, بچہ بھی بیبی ہے, اور وہ سارے خواب اور سارے ڈریمز جو ہیں وہ بیٹھ کے ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. میری ڈریم جو ہے وہ اب یہ ہے کہ میرے بچے انڈیپینڈنٹ رہیں, ان کی میرے ہوتے ہوئے بھی, میرے جانے کے بعد بھی ان کی عزت رہے, ان کو جو ان کی انوائرمنٹ ہے وہ ایسی رہے جس میں وہ اپنے میکسیمم پوٹینشیل یوٹیلائز کر سکیں اور ان کی بے عزتی نہ ہو. کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کیسے مینج کریں گے اپنے طور پہ؟ بالکل, ایوری ڈے. لیکن کئی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور اگر آپ اپنی بگر بہت زیادہ آگے کی طرف دیکھیں گے تو آپ آگے پھر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو زندہ رہنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے. It's time for a break, لیکن بریک کے بعد آٹسٹک ہونا اور سپورٹس کھیلنا کیا یہ ممکن ہے؟ Find out after the break. جو کہ آٹسٹک لوگوں کو سوشلائز ہونے میں کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے, اس کی وجہ سے ان کے لیے جاب ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے.
Absolutely, شنالی. اور جب آٹسٹک بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سوسائٹی میں سہولتیں اور بھی کم ہو جاتی ہیں. اس لیے آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. اور ہم ملے ایک ایسی ماں سے جنہوں نے ایسی تنظیم قائم کی ہے جو آٹسٹک اڈلٹس کو ہیلپ کرتی ہے اور آٹزم کے بارے میں اویئرنیس بھی بڑھاتی ہے. رافائل اینجیوائن گھنٹوں تصویریں کھینچ سکتا ہے. میں اپنے کیمرے کو کسی سین یا کسی چیز کے لیے سیٹ نہیں کرتا, میں بس فوٹو کھینچتا ہوں. 26 سال کی عمر پر رافیل کی آٹزم کی تشخیص ہوئی. اس کی والدہ نویلی کا کہنا ہے کہ اس کے والد نے اپنے بیٹی کی فوٹوگرافی کے شوق کی حوصلہ افزائی کی. His photographs, the way he sees the found object, وہ اپنی تصویروں کو اس طرح دیکھتا ہے, وہ عام چیزوں میں سے انسان کی بنائی ہوئی اور قدرت کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے خوبصورتی کو چن لیتا ہے. میرے نزدیک یہ تقریباً ایک صوفیانہ چیز ہے. آٹسٹک آرٹسٹ کے اس ایگزیبیشن میں رافیل کی 3 میں سے ایک تصویر یہ ہے, The World is Round. اس نمائش کا اہتمام آٹزم میں مبتلا بالغ افراد کے لیے کام کرنے والی ایک نان پروفٹ تنظیم میڈیسن ہاؤس آٹزم نے کیا ہے. تنظیم کے شریک بانی جیلین پرائس نے اس ادارے کے نام اپنے 24 سالہ بیٹے میڈیسن کے نام پر رکھا ہے جو آٹسٹک ہے. وہ آٹزم کے بالغ مریضوں کے والدین کے خدشات اور احساسات کو سمجھتی ہیں. میرے لیے سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گی تو کون یہ یقینی بنائے گا کہ میرا بیٹا خوش ہے اور کارآمد زندگی گزار رہا ہے. میں آٹزم کے بالغ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا ذکر کروں گی جن میں اس مرض کی تشخیص نہیں ہوئی. ان کی تنظیم آٹزم کے بالغ مریضوں کو رہائش اور ملازمت کی فراہمی کے لیے کام کرتی ہے. ملازمت کا معاملہ سب سے اہم ہے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اس مرض میں مبتلا تقریباً 85% افراد کے پاس کبھی بھی ایک فائدہ مند ملازمت نہیں رہی. اور یہ تنظیم اس ایگزیبیشن کے ذریعے اپنا ایک اور مقصد پورا کر رہی ہے, آٹزم کے بارے میں شعور اور آگاہی بڑھانا اور آٹسٹک افراد کو معاشرے میں شامل کرنا. اور یہ ایگزیبیشن یقیناً آٹسٹک افراد کی صلاحیتوں کی طرف توجہ کھینچ رہا ہے. اسکول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹوارٹ ایڈلسٹین کا کہنا ہے کہ یہ ایگزیبیشن سیکھنے کا ایک اچھا موقع ہے. ہم یہاں ان طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں جو آگے چل کر ٹیچر یا سوشل ورکر بنیں گے یا نرسنگ کے شعبے میں جائیں گے. اس لیے ہمارے معاشرے میں موجود آٹزم کے مریضوں کی ضرورتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنا ان کی پیشہ ورانہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے. نویلی اینجیوائن اگری کرتی ہیں. رفائل جیسے لوگوں کو گلیوں میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑنے کی بجائے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے معیشت کو فائدہ حاصل ہوگا. اس سے انہیں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ جب ان کا بیٹا اکیلا ہوگا تبھی وہ ایک اچھی زندگی گزارتا رہے گا. آئس ہاکی. ایک منٹ, آئس ہاکی یعنی کہ برف پہ جو ہاکی کھیلی جاتی ہے. یار ایک تو یہ بہت عجیب اسپورٹ ہے جو امریکہ میں کھیلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا آٹزم سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے رضا, کیونکہ ہم ملے ایک آٹسٹک آئس ہاکی ٹیم سے اور اس گیم نے ان بچوں کو کافی ہیلپ کیا. گیس کرو کیسے؟ ویل جنرلی اسپیکنگ اسپورٹس میں آپ کی فزیکل فٹنس بہتر ہوتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور آپ کی ٹیم بلڈنگ سکلز بہتر ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی رضا, اور یہ ٹیم آپ کو بھی کافی انسپائر کرے گی. واشنگٹن میں ابھی سورج نہیں نکلا, لیکن قریبی ریاست میری لینڈ کے ایک خاموش علاقے میں ہفتے کے دن بلائسٹل فیملی دن چڑھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی اور ڈیوڈ بلائسٹل اپنے بیٹے کرسٹوفر کی ہفتہ وار ہاکی پریکٹس کے لیے تیاریاں کرنے لگ گئے. کرسٹوفر کی عمر 14 سال ہے اور یہ مونٹگومری چیتاز نامی آئس ہاکی ٹیم کا حصہ ہے. کیون جان آئس رنک کے لاکر روم میں کرسٹوفر اور اس کے ساتھی اپنی یونیفارم پہن کر برف پر نکل پڑے. یہ چیتاز امریکہ کے باقی نوجوان ہاکی پلیئرز جیسے ہی لگتے ہیں, مگر ان کا اس گیم کی طرف آنے کا راستہ بالکل مختلف تھا. My name is Amir Khan. I play for the Montgomery Cheetahs. My name is Maurice, and I play for the Montgomery Cheetahs. Go Cheetahs! اس ٹیم کے سب کھلاڑی آٹزم جیسی مختلف ذہنی معذوریوں کا شکار ہیں. اس ٹیم کا آغاز 2006 میں صرف 10 کھلاڑیوں اور 2 کوچز کے ساتھ ہوا, مگر اب اس میں 80 سے زائد کھلاڑی اور بڑا کوچنگ سٹاف ہے. ہیڈ کوچ ڈیوڈ لوسیا نے اس ٹیم کو بنانے میں مدد کی. مونٹگومری چیتاز اسپیشل ہاکی ٹیم ان بچوں کے لیے تھراپی جیسی ہے جو ان کو سکھاتی ہے کہ معاشرے کا حصہ کیسے بنتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں, چاہے وہ کلاس روم یا آئس رنگ یا کہیں باہر ہو. کوچز بھی رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں, بلکہ کوچ لوسیا جیسے کچھ کوچز اس ٹیم کو پیسے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں.
ऑटिज्म के शिकार बच्चे दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह मेल जोल नहीं कर पाते। सबसे पहले तो बच्चे इन्हें तस्लीम नहीं करते, दूसरे लोग इनके साथ एक खास अंदाज से पेश आते हैं। ये दोनों बातें इनकी समाजी सलाहियतों के लिए अच्छी नहीं हैं, मगर इस टीम के जरिए वो समझते हैं कि वो सब एक जैसे हैं और ये इनकी अपनी टीम है। इस गेम का समाजी पहलू बच्चों के साथ साथ वालिदैन के लिए भी फायदेमंद है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के वालिदैन अक्सर अपने आप पर काफी प्रेशर महसूस करते हैं। ये हफ्तावार टीम प्रैक्टिस इन्हें रिलैक्स करने का और दूसरों से मिलने का मौका देती है। अमेरिकन स्पेशल नीड्स हॉकी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में चीताज जैसी 50 टीम्स और हैं, जिनमें तकरीबन 1500 खिलाड़ी हैं। रफ्तार, बर्दाश्त, मुकाबला और टीम वर्क, हॉकी एक दिलचस्प मगर चैलेंजिंग गेम है। हम देख रहे हैं कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनके पास बहुत कम मौके हैं, मगर जब इनको मौका मिलता है तो ये सितारों की तरह चमकते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद देखिए एक ऑटिज्म सक्सेस स्टोरी। स्टे विद अस। गाइस, दुनिया भर में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म का शिकार हैं और इनमें से ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एक आम जिंदगी गुजारना शायद मुश्किल हो। एग्जैक्टली रजा, लेकिन वो लोग जिनमें ऑटिज्म की शिद्दत थोड़ी कम होती है, उनके लिए कामयाब जिंदगी गुजारने के चांसेस काफी हाई होते हैं। गाइस, इस वक्त हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो ऑटिज्म के शिकार होने के बावजूद एक रिलेटिवली नॉर्मल और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है केविन गिब्सन। इनके मामूलात जिंदगी आम लोगों की ही तरह हैं, यानी हर रोज तैयार होना, दफ्तर जाना और अपने जिम्मे का काम करना। I'm a file clerk. When I have files returned to me, I put them back on the shelves, and they're in numerical order. ज्यादातर लोगों को इसमें कुछ भी खास ना लगे, लेकिन केविन के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। उन्हें ऑटिज्म है। जब वो केवल 18 महीने के थे, तब उनके घर वालों को इसका पता चला। वो जुमलों या लफ्जों के जरिए अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते। आप पूछेंगे कि क्या आप जूस पीना चाहेंगे, और हाँ कहने के बजाय उनका जवाब होगा जूस केविन। ये हमारे लिए इस चीज का इशारा होता है कि उसने अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। लेकिन धीरे धीरे कई लोगों की मदद और इलाज से आज केविन इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि माजूरी के बावजूद इस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने करीब 130 उम्मीदवारों में अपने आप को सबसे बेहतर साबित किया। हम अपने फाइल रूम्स के लिए किसी शख्स की तलाश में थे और इसकी जरूरत आइंदा कई वर्षों तक रहेगी, सिर्फ 6 महीनों के लिए नहीं। ये हमारे उन मुलाजिमों में शामिल हैं जो वक्त की सख्ती से पाबंदी करते हैं, इसलिए हर रोज जब वो काम पर आते हैं कभी अपने काम से बोर नहीं होते। माजूरी का शिकार लोगों को नौकरी मिलना आसान नहीं है। लॉरेन गोल्डस्मिथ जैसे जॉब कोचेस केविन की तरह माजूर लोगों की मदद करते हैं। हम अक्सर आगाज में मुख्तलिफ कामों की नौयत को सामने रखते हुए ये तयन करते हैं कि इस काम के लिए कौन सा शख्स सबसे बेहतर है। केविन के सिलसिले में हमने बहुत से नकली इंटरव्यू किए। हम एक नमूना पेश कर रहे थे ताकि इसे तैयार किया जाए कि किसी इंटरव्यू में सवाल के जवाब कैसे दिए जाते हैं, आई कांटेक्ट कैसे होता है और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। लॉरेन अब भी महीने में एक बार केविन से मिलने उनके दफ्तर आती हैं। She just tells me some of the things that I need to work on more and if I messed up or something. केविन नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे ये भी प्लान कर रहे हैं। I thought that when I retire, I'm gonna move to Texas and open up a airplane hobby shop. Guys, that's all the time we have for today's show. हम होप करते हैं कि आज के शो के बाद ऑटिज्म के बारे में आपकी मालूमात और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी। हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर फीडबैक देना ना भूलेगा। तब तक के लिए टाटा।